हुकूमत ने तो कॉन्टिंजेंट मुलाजिमीन जितने थे उनको कोई डेडलाइन दी हुई थी, लेकिन ये इस तरह था कि 2-3 मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ हैं। एक ऑनलाइन डिपार्टमेंट, ये बहुत बड़ी तादाद, ये परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इनको सिर्फ ये गिला है कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। बड़ा गंभीर किस्म का ये इशू है और मेरे हिसाब से ये इस तरह का इशू है जिसके जो असरात हैं ये फैल सकते हैं। इसके ऊपर कोई वायलेंस खुदा ना करें। बहरहाल इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के हवाले से। तो ये धरना भी चल रहा है और सिर्फ इधर नहीं था, कुछ हमारे दोस्त मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो जाना चाह रहे थे गिजर अपने इलाके में, तो बसीन के अंदर भी रोड ब्लॉक था, गिलगित से जाते हुए बसीन पे, वहाँ भी यही सेम इशू था, जो भी इनके मुतालबात थे। तो धरना उधर भी था, गिजर में भी और ये बसीन में भी। और ये तो इत्तलात हमारे पास हैं, आप अल्लाह ना करे कि ये कोई बढ़ गया होगा। तो ये सिचुएशन है। ये इसको पिछले दफ़ा भी मैंने कहा था कि ये कोई हाईली इन्फ्लेमेबल, वो जो लिखा होता है ना ट्रकों के पीछे, जिस पर ये लोग पेट्रोल और डीजल लेके चले जाते हैं ट्रकों के टैंकर्स पे, ये लिखा होता है, ये इसी तरह का है। आज मुझे थोड़ा सा लगा कि काफ़ी शिद्दत आ गई है। एक खातून ने खड़े होकर कहा कि हम ख़वातीन यहाँ पे बैठने को तैयार हैं, तो आप सब ये अहद करें कि यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो वो डिटर्मिनेशन पता चल रही थी कि वो उन्होंने कहा कि सब हम इधर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आईबेक्स मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ग़ज़ाला और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया नगार शब्बीर मीर। हम सबसे पहले बात करेंगे लाइन डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन धरना दे रहे हैं सीएम हाउस के बाहर, उसके बारे में। कोई 50,000 के करीब मुलाजमीन हैं। बहुत शुक्रिया ग़ज़ाला। देखिए तकरीबन 50,000 हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि शायद 51,000 हैं, बाज़ वो 49,000 की बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बड़ी फिगर है, 50,000 जी। तो ये धरना आज से इनका स्टार्ट हुआ है और जगह उन्होंने जो चूज़ की है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, ठीक है, यानी वो जो अदरवाइज़ इसको कहा जाता है रेड जोन, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो रेड जोन के ऊपर ये बहुत बड़ा धरना और इसमें बहुत बड़ी प्रेजेंस है। मैं देख के आज काफ़ी इम्प्रेस हुआ, मतलब अच्छा धरना था उस लिहाज से डेफिनेशन कि अगर हम धरना कहें। खैर इसके ऊपर एक्टिविटी किस तरह की थी, बाज़ लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, बाज़ के नज़दीक बहुत अच्छा मुजाहरा है। तो बहरहाल 50,000 तो टोटल इनकी स्ट्रेंथ है और जो आज धरने में है, मेरा ख्याल है ये 100 में तो हैं। तो इनका देखें ये काफ़ी पुराना चला आ रहा है, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं। इनका ये मुतालबा है कि जी हमारे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो इक्वल हों टू दोज हु इज़ अ प्रिविलेज्ड क्लास, ये जो कहते हैं ना, जो स्पेशल किस्म के जो अफसरान हैं वही ग्रेड है, लेकिन उनके जो सैलरी दूसरी जो मराहत मिला के वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये धरना पहले भी था, अब दोबारा इन्होंने इसको रिज्यूम किया मैं कहूँगा। और ये कहाँ जाकर रुकेगा, आज मुझे थोड़ा सा लगा कि काफ़ी शिद्दत आ गई है। एक खातून ने खड़े होकर कहा कि हम ख़वातीन यहाँ पे बैठने को तैयार हैं, तो आप सब ये अहद करें कि यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो वो डिटर्मिनेशन पता चल रही थी कि वो उन्होंने कहा कि सब हम इधर हैं, हाथ खड़े करके। दूसरी बात ये है कि कल से उन्होंने कहा कि यहाँ पे सबकी हाजिरियाँ भी हम इधर ही लेंगे। अच्छा। जो मुलाजमीन ऑनलाइन डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं ये खुद से हाजिरी भी लगा देंगे कि हाँ जी बताएं आप, यानी ये है कि हड़ताल पे ये हैं, ऑफिस नहीं जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे और हाजिरी लगा के वो जो है टोकन एहतजाज होता है कि जी इधर बैठ के अपने मुतालबात के हल के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं हटेंगे जब तक कि मसला हल नहीं होता है। कुछ ये कोट कर रहे थे, मैं देख रहा था कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फतहुल्लाह साहब को, कि उन्होंने कहा कि ये मसला हल हो जाएगा और अब ये कह रहे हैं कि हल कर नहीं रहे हैं। उन्होंने चूँकि कमिटमेंट की है तो वो हल होना चाहिए। वो कोई बाज़ लोग उधर तकरीरों में ये बता रहे थे कि अगर कमिटमेंट ना करते तो हम इसी हिसाब से अपने जो, चूँकि इनकी बॉडी है, हम दूसरों को बताते जो हमारी बॉडी के अंदर शामिल हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन चूँकि अब कमिटमेंट की है तो ये बाउंड है इसको हल करने के लिए। तो यही उनका डिमांड है कि जब तक ये मामला हल नहीं होगा अब नहीं हटेंगे। और ये रेफर कर रहे हैं बजट को कि जी इतना बड़ा डेवलपमेंट पैकेज आ रहा है, आपका नॉन डेवलपमेंट बजट भी इंक्रीज़ हो गया है, तो अब तो बहाने नहीं हैं, अब तो फिर आप हमें कंपनसेट करें। तो ये इनका बड़ा मुतालबा है
یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس پروٹیسٹ کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بھی نہیں ہیں. ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک دھرنا ہے اور اس سے یہ ہوا, یہ باتیں ہوئی. اب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی کسی نے نہ کانٹیکٹ کیا نہ ہماری کسی سے بات ہو سکی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, جب ان کا موقف آئے گا تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ تو پہلا دھرنا ہے جی. اور دھرنوں کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو گزر میں بھی ایک دھرنا چل رہا ہے اس وقت. یہ دیکھیں گزر والا اور اس دھرنے میں بہت زیادہ فرق ہے. گزر والا دھرنا کافی پرانا کیس ہے اور تقریباً کوئی 3 سال سے ہے. بلاسفیمی بیسکلی یہ ہے. اور اس کے اوپر پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی چارج کراؤڈ تھا جب کوئی پیشی تھی عدالت کے اندر. اور آج اور کل سے بالکل یعنی جو گاکوچ ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا ہے. اسکول بند ہیں, لوگوں کو تکلیف ہے آنے جانے میں, مارکیٹس بند ہیں. بڑا گمبھیر قسم کا یہ ایشو ہے اور میرے حساب سے یہ اس طرح کا ایشو ہے جس کے جو اثرات ہیں یہ پھیل سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی وائلنس خدا نہ کرے. بہرحال جس کے اندر پوٹینشیل بہت ہے ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے حوالے سے. تو یہ دھرنا بھی چل رہا ہے اور صرف ادھر نہیں تھا. کچھ ہمارے دوست میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ وہ جانا چاہ رہے تھے گزر اپنے علاقے میں, تو بسین کے اندر بھی روڈ بلاک تھا. گلگت سے جاتے ہوئے بسین میں وہاں بھی یہی سیم ایشو تھا جو بھی ان کے مطالبات تھے. تو دھرنا ادھر بھی تھا گزر میں بھی اور یہ بسین میں بھی. اور یہ 2 اطلاعات ہمارے پاس ہیں. آپ اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی بڑھ گیا ہوگا. تو یہ سچویشن ہے. یہ اس کو پچھلے دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی ہائیلی انفلیمیبل, وہ جو لکھا ہوتا ہے نا ٹرکوں کے پیچھے جس پہ یہ لوگ پیٹرول اور ڈیزل لے کے چلے جاتے ہیں ٹرکوں کے ٹینکرز پہ, یہ لکھا ہوتا ہے. یہ اسی طرح کا ہے. اب اس کو بڑا کیئرفلی دیکھنا ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ سیٹل کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی پوری توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے اور یقیناً عدالت کے اندر ہے تو جو بھی فیصلہ ہوگا بہتر ہی ہوگا, ہم یہی سمجھیں گے. اس کے اوپر یہی کہا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز, چونکہ آج کل ہمارے پاس انفارمیشن کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے, کوئک انفارمیشن جہاں سے بھی آتھینٹک انفارمیشن ہونی چاہیے. تو سکردو میں بھی کوئی پروٹیسٹ ہے, میں کوئکلی دیکھ سکا لیکن ڈیٹیلس مجھے نہیں پتہ ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروٹیسٹ سکردو میں بھی ہے, گلگت میں بھی, بسین میں ہے, پھر یہ چیف منسٹر آفس کے باہر ہے اور آگے جا کے گزر میں ہے. تو یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس دوران. اب ایک ورڈ آخر میں اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اچھا ہو برا ہو یہ حکومت کی بہرحال ذمہ داری ہوتی ہے. جو بھی حکومت ہوتی ہے چاہے جس کی بھی ہو, الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جواب انہوں نے دینا, کریڈٹ بھی ان کو جائے گا اور باتیں بھی, انگلیاں بھی ان کے ہی اوپر اٹھیں گی. تو یہ صورتحال اس وقت. تو یہ حکومت نے تو کانٹینجنٹ ملازمین جتنے تھے ان کو کوئی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی, لیکن اصل میں یہ اس طرح تھا کہ 2-3 مختلف قسم کے ایشوز ہیں. ایک آن لائن ڈپارٹمنٹ, یہ بہت بڑی تعداد, یہ پرماننٹ امپلائیز ہیں. ان کو صرف یہ گلا ہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, ہماری تنخواہیں کم ہیں, جو پیکیج ان کا ٹوٹل ہوتا ہے اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. وہی کام ہم بھی کرتے ہیں, وہی اسکیل ہم بھی انجوائے کرتے ہیں, لیکن وہ جو دوسرے ہیں جن کی تعداد رفلی کوئی 1000 یا 1200-1500 ہیں, وہ زیادہ اسی اسکیل پہ رہتے ہوئے مراحت انجوائے کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک آئین کے اندر, ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. ان کا یہ مطالبہ ہے. پھر کانٹریکٹ کے الگ ہیں, کنٹینجنٹ الگ ہیں, یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ان کا دھرنا تھا. جی بالکل. اس کے اوپر بھی کچھ گورنمنٹ نے کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے اور ان کا مسئلہ حل ہوگا. ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے, ادھر سے کمیٹی بنی, ادھر سے بنی, تو لیکن وہ فی الحال ایرپٹ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی طرح ہے فی الحال. وہ لیکن کوئی عید کے دوران یہ ڈیڈ لائن دی تھی. یہ کچھ ڈیڈ لائنز تھیں, چونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, ان کی طرف سے کوئی احتجاج پلان نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے بھی اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی ہے. جو ابھی ان کے اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اب میدان میں کود پڑے ہیں. اگر یہ بھی پیچھے ہٹے بیٹھے ہوتے تو ہم ان کے اوپر بات نہ کرتے. اب وہ جب آئیں گے پھر دیکھتے ہیں. بالکل. تو اس کا یہ لائن ڈپارٹمنٹ والا جو دھرنا ہے یہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے فیوچر؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ لمبا چلے گا اس دفعہ. اچھا. ہاں بالکل. اب وہ کیا وجوہات ہیں لمبا چلے گا, جو میں کہہ رہا ہوں نا, بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ کل ختم ہو, لیکن مجھے لگتا ہے ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں, ان کو میں نے سنا یہ بڑی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا اور اب اس کو
وفا ہونا چاہیے اور ہونا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہٹیں گے. اور جیسے میں نے اس خاتون کو بھی ریفر کیا جنہوں نے بھی اس طرح کی تقریر کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے, ظلم جب تک اینڈ نہیں ہوگا ہم نہیں ہٹیں گے. اسی طرح کل سے انہوں نے حاضریاں بھی انہوں نے کہا کہ ادھر ہی ہماری حاضریاں ہوں گی. تو دیکھیں ایک مین روڈ کے اوپر ایک انتہائی امپورٹنٹ جگہ پہ اتنے زیادہ لوگ آگے دھرنا دے کے بیٹھیں گے تو مشکلات تو بہت ہیں. بالکل. آپ نے پھر لاٹھی چارج کر کے ان کو بگانا تو نہیں ہے نا, پھر ہو بھی نہیں سکتا. لاٹھی چارج کریں گے اتنے بڑے کراؤڈ کے اوپر, پھر توڑ پھوڑ ہوگی. تو اس کو بڑے بہرحال اس طرح سیٹل کرنا ہوگا کہ امن سے اور مسئلہ بھی حل ہو اور دھرنا بھی ختم ہو. جی انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. آپ کے کمنٹس اور سجیشنز ہمیں موصول ہوں سوشل میڈیا کے تھرو یا کسی بھی اور ذریعے سے. تھینک یو سو مچ.